وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت 90۔ آج کے درس کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کیا ہمارا معاشرہ اسلامی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ سامعین کرام، آیت نمبر 90 سورہ نحل، حصہ سوم۔ لفظی ترجمہ: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء اور روکتے ہیں تمہیں بے حیائی، والمنکر برے کاموں سے، والبغی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی سے، یعظکم لعلکم تذکرون تمہیں نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ تم یاد رکھو۔ سامعین کرام، بنیادی حکم ہے اور اجتماعی مسلمان، یہ تو ہم 2 حصوں میں اس کے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا وہ ہے، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ سارا حکم دین جو ہے اللہ کا ہو جائے، یعنی زمین میں دیکھیں انسان کی کامیابی اس میں ہے۔ میں چونکہ 2 حصوں میں اس کے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، میں اختصار سے آج کام لوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے، اور یہ انتظام جو ہے یہ اجتماعی نظام ہے تاکہ زمین میں امن رہے، فساد نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوگا، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اور من چاہی خواہشات کو ترجیح دیں گے، تو پھر یہ ہے کہ فساد فی الارض،
زمین میں فساد پھیل جائے گا، جیسا کہ آج ہے سامعین اکرام، فساد ہے زمین میں، اس کی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو دیکھیں، اسلام اجتماعی مذہب کے علاوہ انفرادی بھی ہے، یا انفرادی کے علاوہ ایک اجتماعی دین ہے۔ آپ دیکھیں نا، نماز دین کی اکائی جو ہے وہ نماز سے شروع ہوتی ہے، یعنی انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، تو سب سے پہلے نماز کا وقت ہوتا ہے، کسی بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز اس کو فوراً ادا کرنی ہوگی، غسل کرنا ہوگا، پاک صاف ہونا ہوگا۔ اور نماز کیا ہے؟ یہ ایک اجتماعی فعل ہے، جماعت کے ساتھ نماز، اور پھر نماز کا قائم کرنا، اس میں جماعت شرط ہے، یعنی اقامت الصلاۃ کی شرائط میں، نماز قائم کرنے کی شرائط میں نماز شرط ہے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، وقت پہ پڑھیں، کپڑے صاف ہوں، اجتماعی ایک عبادت ہے سامعین کرام۔ تو یہ پھر یعنی اکائی یہاں سے شروع ہو گئی، اور آپ نے اپنے دین کا آغاز نماز سے کیا، پھر باقی کام اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ کرتے رہے۔ پھر ایک اجتماعی ہم پہ ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دین اوروں تک بھی پھیلائیں، مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اجتماعیت جو ہے، یعنی اسلام اجتماع کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے جو نظام ہے، جو حج کا نظام ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے، یا جو نماز کا نظام ہے، یہ ایک اجتماعی عبادات ہیں اور اجتماعی کیفیات ہیں۔ پھر حکومت، ظاہر ہے کہ جب ایک جماعت بنے گی پھر اس کی حکومت بھی ہوگی۔ تو وہ حضرت عمر کا مقولہ ہے کہ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، کہ اسلام جماعت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں تو نہ جماعت ہے اور نہ امیر ہے، جب امیر نہیں ہے تو اس کی اطاعت کیا ہے؟ بہرحال تو میں صرف یہ ایک نقطہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے۔ یہ جماعت مسلمان افراد تیار ہوں گے، ان کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک امیر ہوگا، اور پھر اس کی اطاعت ہوگی، اور وہ پھر دنیا میں کلمہ اعلاء حق کے لیے جد و جہد کرے گی۔ تأمرون بالمعروف اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہاں، تو یہ اجتماعی یعنی حیثیت سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ایک اجتماع کی شکل اختیار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کریں سامعین کرام۔ تو جب جماعت بن جائے گی سامعین کرام، افراد ایسے بن جائیں گے جن کا مقصود صرف اور صرف آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو جماعت بنے گی اس کا ایک امیر ہوگا۔ اب یہ احکامات جو ہیں یہ من حیث القوم اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، یعنی یہ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو احکامات ہیں 3 کرنے کے ہیں اور 3 سے بچنے کے ہیں۔ تو یہ اور اس کے بعد بھی جو مضامین آ رہے ہیں سامعین اکرام وہ تقریباً اجتماعیت لیے ہوئے ہیں سامعین اکرام۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عدل کا حکم دے رہے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ حقدار کو اس کا حق آپ دیں، پورا دیں، حقدار کو اس کا حق دیں۔
والاحسان، اور احسان یعنی ہر حقدار کو اس کا حق ملے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں انفرادیت خود بھی آ جاتی ہے، لیکن اجتماعیت زیادہ ان احکامات میں مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ احسان، ایسا معاشرہ ہو جس میں احسان کا چال چلن ہو۔ احسان کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے، اپنے حق سے دستبردار ہو کے اس کو دے دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور یہ بخل جو ہے یہ نفس کی جو صفات رذیلہ ہیں اس میں سے ایک ہے بخل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم احسان سے کام لو، اور مومنوں کی صفات جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اوروں کو یؤثرون علی انفسہم، اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، اور اگرچہ ان پہ خود تنگی ہو۔ تو یہ ایک اصول دین ہے احسان جو ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، اس کے حق سے زیادہ دینا یا اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، کسی اور کو ترجیح دینا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں سامعین کرام۔ ایک غزوہ تھا اور اس میں زخمی مسلمان زخمیوں کے پڑے تھے، اور پانی پلانے والا ایک تھا، 4-5 زخمی تھے۔ جب ایک زخمی کے پاس پانی لایا گیا تو اس نے دوسرے زخمی کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، پہلے اس کو دو۔ پھر جب اس کے پاس پانی لایا گیا اس نے تیسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے دی کہ اس کو پہلے پلاؤ۔ اسی طرح جب وہ چوتھے کے پاس پانی پہنچا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ جب وہ تیسرے کے پاس گیا اور دوسرے کے پاس، وہ سارے جو ہیں فوت ہو چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عادت سکھائی ہے اور اس کا حکم دے رہا ہے کہ تم احسان سے کام لو، اپنا حق خیر چھوڑ دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنا حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، میں جنت کے وسط میں اس کے لیے جنت کے گھر کا ذمہ دار ہوں، یا او کما قال رسول اللہ۔ تو احسان یہ ہے۔ اب دیکھیں، اچھا چلیں تیسری وہ صفت بھی سن لیتے ہیں، وہ ایتائے ذی القربہ، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا۔ ایتا کہتے ہیں دینے کو، ذی القربہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، یعنی ظاہر ہے انسان ہوگا تو اس کے رشتہ دار ہوں گے، کوئی ماموں ہوگا، کوئی چاچو ہوگا، کوئی خالو ہوگا، اور اسی طرح یہ رشتہ داریاں چلتی ہیں سامعین کرام۔ کوئی داماد ہوگا اور کوئی سسر ہوگا، تو یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو ان کا حق دو۔ یعنی رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اگر رشتہ دار تمہارے کمزور حیثیت میں ہیں تو تم ان کا خیال رکھو، اور ایسا خیال رکھو کہ ان کے تمہارے پاس جو ہے ان میں سے ان کو دو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، تو یہ 3 حکم جو ہیں سامعین کرام، میں ضمنی طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ان تینوں حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا عام طور پہ۔ ایک تو دیکھیں عدل کا میں نے آپ کو معنی بیان کیا کہ دوسروں کو ان کا حق دو۔ اب بجائے اس کے یعنی اجتماعی طور پہ بات کر لیتے ہیں، یہ رشوت ہے، کرپشن ہے، راشی افسران بیٹھے ہوئے ہیں، راشی کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں اداروں میں، کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو رشوت۔ اب رشوت کیا ہے کہ کسی سائل کا کوئی حق ہے اسے دے دو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، تم
اس اختیار کو مخلوق کے بھلے کے لیے استعمال کرو۔ اب مخلوق کا جو حق ہے، جو جائز حق ہے، وہ بھی آپ بغیر پیسوں کے نہیں دیتے اسے۔ آپ دیکھیں نا، یہ یعنی معاشرے کی بری حالت ہے سامعین کرام۔ اسپتال سے زیادہ ڈاکٹروں کے نجی کلینک جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں، وہاں بہت اہتمام ہے، اور اسپتال جو ہے وہ انتظام کے حساب سے ویران پڑے ہوئے، اور مریضوں کا آپ دیکھ لیں برا حال ہے عام طور پہ سامعین کرام۔ یعنی ڈاکٹر اسپتال سے زیادہ نجی کلینک میں اپنے مریضوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر جو اسپتال میں نوکری کر رہا ہے، یہ محض اس لیے بعض ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان میں اکثریت ایسی ہے، اس لیے بیٹھے ہیں کہ مریض میرے پاس آئیں گے، میرا نام کا چرچا ہوگا، اور کلینک ساتھ میں کھول لوں گا، اور بورڈ پہ بھی لگا لوں گا کہ بھئی یہ رجسٹرار ہے ملتان کے جو بڑا اسپتال ہے، میں اس کا بھی ڈاکٹر ہوں، آپ میرے پاس آؤ، تمہیں اسپتال میں داخلہ دینا ہوگا تو یہ نسخہ ہے، یہ لے جاؤ، وہ داخلہ دے دیں گے۔ تو دیکھیں، یہ اگر آپ عدل یعنی جو جس کے حقوق ہیں ان کو دو، آپ جائیں اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں جائیں تو بچوں کا حق ہے کہ استاد ان کو صحیح تعلیم دیں، محنت کریں۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ پرائیویٹ انڈسٹری تعلیم کی کیسے پنپ رہی ہے، کہ سرکاری اسکولوں میں بڑا وہ ہے انحطاط ہے تعلیم کا، وہ تعلیم نہیں دی جاتی جو کہ دینی چاہیے۔ اسی طرح آپ تمام محکموں میں لے لیں سامعین کرام، یہ تو میں نے ایک دو، کسی کو اس کے حقوق پورے نہیں دیے جا رہے، سائل کو اس کا حق پورا نہیں دیا۔ اب سائل وہ جس حیثیت میں بھی ہے، پھر احسان ہے، تو جب عدل نہیں ہے تو پھر احسان کہاں سے آ گیا سامعین کرام؟ یہ یعنی میں اکثر بات کر رہا ہوں، یہ سرکاری ملازمین جو ہیں روکھے انداز سے آپ سے ملتے ہیں، روکھے انداز سے، اور کام چلاؤ والا کام کرتے ہیں۔ بہرحال احسان کی پھر جو آپ گھریلو ماحول کی طرف آ جائیں، رشتہ داروں کا ہم خیال نہیں رکھتے، جو رشتہ دار غریب ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ ان کی امداد نہیں کرتے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنے کی ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ بنیادی وجہ یہ ہے ہماری تمام کمزوریوں کی، کہ ہم دنیا کے ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے، اور دنیا ہی ہمارا مقصود و محبوب ٹھہر گیا ہے۔ دنیا ظاہر کا ہم دھوکہ کھا گئے، اور ظاہری ہمارا مقصد بن گیا ہے، اور ہمارا مطلوب بھی بن گیا ہے ظاہر، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، تو پھر یہ باقی کام جو ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا آپ کو چندہ خیال نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ آیت ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں تقریباً، تو کتنا عمل ہو رہا ہے اس پہ؟ تقریباً یہ آیت اتنی اہم ہے کہ ہر جمعے کے خطبے میں لازمی پڑھتے ہیں آپ لوگ، اور لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل تو نہیں کر رہے۔ نہ صرف یہ آیت پہ، لیکن قرآن کے کسی بھی حکم پہ ویسا ہم عمل نہیں کر رہے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ بہرحال اب 3 وہ کام جو ہم نے چھوڑنے ہیں، جو نہیں کرنے، کیا ہے وہ؟ ینہا عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ آپ کو بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے، اور منکر۔ بے حیائی کے کام کیا ہے سامعین کرام؟ یعنی بے حیائی کے کام وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اصل بے حیائی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہ رکھیں۔ دیکھیں، رب حاضر و ناظر و موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اس کے وجود کے باوجود، یعنی باوجود اس کے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے ہماری باتیں، ہمیں کسی چیز کا خیال نہیں ہے، یعنی دھڑلے سے اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے دین کے خلاف کام ہو رہے ہیں سامعین کرام۔ اور یہ معاشرے میں آپ دیکھ لیں، یعنی دین کا کوئی پاس نہیں ہے، مختصر اگر میں بات کروں تو دین کا کوئی پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، اور پھر بھی ہم یعنی دھڑلے سے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں سامعین کرام، زنا کیے جا رہے ہیں، پھر یہ فحاشی، عریانی یہ عام ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو ہماری خواتین ہیں وہ جتنا ہو سکتا ہے کپڑوں کو ایوائڈ کرتی ہیں، خاص طور پہ جو ہے فنکشنز میں، اور یہ سی تھرو کپڑے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ برہنگی ہے، عریانی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ میڈیا ہمارا جو ہے عریانی پھیلانے میں خاص کردار ادا کر رہا ہے، اور بے مقصدیت کو عام کرنے کے لیے ہمارا میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، اور زیادہ تر ریٹنگ جو ہے آپ دیکھیں کس کی ہوتی ہے۔ وہ آپ کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا نا ترکی کا، میرے خیال سے میرا سلطان، بہت پسند کیا جا رہا تھا، کیوں کہ اس میں بے حیائی تھی، عریانی تھی، اور ماڈلز تھیں، کافی ساری ماڈلز تھیں۔ پھر اسلام کا تو اس میں کوئی ایسی خاص وہ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی یعنی سارے لوگ مشتاق ہوتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ بے حیائی ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، جس سے اللہ تعالیٰ میں روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام خیانت ہے، اور میں نے آپ کو گنوائے سارے کام، شراب نوشی ہے، جوا ہے، اور خیانت، ساری چیزیں، تو یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ بے حیائی دیکھیں، صرف ہم تو کہتے ہیں نا اس کو ذرا ہم محدود کر دیتے ہیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے اور آپ دھڑلے سے کر رہے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم حیا کو چھوڑ دو تو جو مرضی آئے کرو۔ تو فحشا، ینہا عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ والمنکر، اور منکر تھوڑا سا نیچے درجہ ہے، یعنی بے حیائی کے بڑے بڑے کام جو ہیں میں نے آپ کو جو گنوائے ہیں، منکر جو چھوٹے برے کام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ترک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ بے مقصد گفتگو ہو رہی ہے، دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے، بے مقصد محفل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے قسم قسم کے لطیفے گھڑ لیے جاتے ہیں، نقلیں اتاری جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں روکتا ہے۔ والبغی، ایک دوسرے پر زیادتی، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، یا اس کے حق کو، دوسرے کے حق کو سلب کرنا، بغاوت زیادتی، ایک دوسرے پر زیادتی۔ اب دیکھیں ہمیں جہاں بھی موقع ملتا ہے، یعنی آپ خود دیکھ لیں یہ سارے معاشرے کو، کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق تلف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جہاں جسے موقع ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت سامعین اکرام بنیادی طور پہ، یعنی دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے ہمارے سب کے لیے، اپنے احتساب کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی ہیں، دیکھیں یأمر و ینہا، امر اور نہی،
کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کسی کام کے کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، دیکھیں احتساب اگر ہم اپنا کریں، اپنے معاشرے کا کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے، یہ دیکھیں مسلمانوں کے معاشرے کے لیے احکامات ہیں، اور یہ مسلمانوں کا معاشرے کا خاصہ ہے کہ وہ عادل ہوں گے، وہ محسن ہوں گے، وہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، بے حیائی سے رک جائیں گے، برے کاموں سے رک جائیں گے، اور زیادتی کے کاموں سے رک جائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ میں آپ کتنے حد تک کاربند ہے، یا کتنا ہمیں احساس ہے۔ اور میرے سننے والوں میں اللہ تعالیٰ یعظکم، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یاد رکھو اسے۔ یعنی یہ تمام وہ کام ہیں سامعین کرام جس کو ہمیں کرنا چاہیے، یا جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یعنی عدل کیا کیا ہے، دوبارہ میں آپ کو بیان کروں کون سے کام ہم نے کرنے ہیں۔ ہم نے عدل یعنی دوسروں کے حقوق ان کو پورے ادا کرنے ہیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دینا ہے۔ والاحسان، پھر ہم احسان کی آپ بات کریں کہ آپ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیں یا ان پہ احسان کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ پھر روکنا، اللہ تعالیٰ روکتا کن باتوں سے ہے؟ يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، والمنکر، اور بری باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے۔ والبغی، اور زیادتی یعنی دوسرے کے حقوق میں کمی بیشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے، اور اس کی ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ترجمہ دوہرا دیجئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء، اور روکتا ہے تمہیں بے حیائی سے، والمنکر، اور بری باتوں سے، والبغی، اور زیادتی سے، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ God commands justice and goodness and generosity towards relatives, and He forbids immorality and injustice and oppression. He advises you so that you may take heed. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔